الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر فكلا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حاضرین، حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو کہ اس ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، خالق ہے، حاکم ہے، مدبر ہے، سبھی کچھ ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ عنکبوت کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اقوام کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی اور ان کے گناہوں کے باعث دبوچا یا ان کی گرفت کر لی۔ اس آیت سے پہلے تقریباً ان تمام اقوام کا ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ کیا کہا یہاں پر؟ ہم نے ہر ایک کو اپنی گرفت میں لیا، بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کے باعث۔ بعض کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض ایسی قومیں گزری ہیں جن پر ہم نے پتھراؤ کیے، بعض کو بڑی چیخ نے پکڑ لیا، اللہ کہتا ہے، بعضوں کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا، بعضوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بلکہ تمام کے تمام اپنی جانوں پر ہی کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کے اعتبار سے اگر دیکھیں قوم نوح اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی کہ فرعونی
غرق کر دیے گئے تھے۔ چیخ کے اعتبار سے اگر دیکھیں، شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی چیخ نے آ دبوچا، اور قوم عاد صالح علیہ السلام کی قوم، ان کو بھی چیخ نے ہی پکڑ لیا تھا۔ پتھراؤ جہاں تک ہے آسمان سے کیا گیا وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ اور اگر دھنسانے کے تعلق سے بات کی جائے تو قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھنسا دیا۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اتنے سخت عذابات قوموں کو دے کر اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دبوچا؟ کیوں ان کے اوپر عذاب آیا، آسمانی ہو یا زمینی ہو، یا اس طرح پتھراؤ کیا جانا ہو، یا سمندروں کے اندر غرق کیا جانا ہو؟ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، بغاوت کی۔ اللہ کہتا ہے وہ ظالم تھے، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، شرک کر کے، کفر کر کے، اللہ کی نافرمانی ہر طرح سے کر کے، تو اللہ ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے ہی کیا کرتا ہے؟ پکڑتا ہے۔ الغرض میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج کے اس خطبے میں، اس آیت کی روشنی میں، کہ گناہ جب ہم کرتے ہیں، میں ہوں یا آپ ہوں، اس کی سزا ہم سب جانتے ہیں آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا۔ نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر چھوڑے گا نہیں، چھوٹا سا چھوٹا اعمال کیوں نہ ہو، بڑا سا سنگین گناہ کیوں نہ ہو، تمام چیزیں دکھائی جائے گی اور سب کی پوچھ گچھ ضرور ہوگی۔ وہ تو ہوا معاملہ آخرت کے تعلق سے، لیکن میرے دوستو، ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہماری اس دنیاوی زندگی کے اوپر بھی پڑتے ہیں، اس کے اثرات ہم کو نظر آتے ہیں۔ قبل کہ اس دنیاوی زندگی کے اندر ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کے اثرات جو پڑتے ہیں، اس کی ذرا میں تشریح کروں، پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ ہے کیا، گناہ کس کو کہتے ہیں۔ جہاں تک گناہ ہم جانتے ہیں، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، ہے کہ نہیں، قتل کرنا، زنا کرنا، یہ میں اور آپ کیا، تمام مذاہب کے ماننے والے اس کو گناہ ہی کہتے ہیں، اس کو جرم ہی کہتے ہیں، اس کو خطا ہی کہتے ہیں، غلطی ہی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے تعلق سے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ کیا ہے؟ جو آپ کے سینے کے اندر، آپ کے دل کے اندر کھٹکے، یا دماغ کے اندر آپ کے کھٹکے۔ اور کون سا گناہ؟ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، گناہ وہ ہے جس کے بارے میں آپ ڈر محسوس کرتے ہو کہ اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ لگے، بھنک تک نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بھی ایسا کام جس کو آپ برا سمجھتے ہو دل میں، اور آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ اس کے بارے میں کسی کو معلوم ہو۔ مثال خالی اگر یہی لے لیں، ایک آدمی کہیں کام کرتا ہے دکان میں، جب تک اس کا مالک اس کے سر پر کھڑا ہے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتا ہے، جہاں اس کا مالک باہر چلا گیا تو سستی اور کاہلی سے کام لیتا ہے، اور ہمیشہ اس کے دماغ کے اندر یہ رہتا کہیں میرا مالک نہ آ جائے، یا اس کا کوئی دوست مجھے دیکھ نہ لے۔ یہی کھٹکا رہتا نا، یہی کھٹکا، یہی چیز کھٹکتے رہنا، یہ گناہ ہے۔ کام کے اندر سستی کاہلی تو گناہ ہی ہے، لیکن اس کے ڈر جو ہمارے دل و دماغ کے اندر کھاتا رہتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا خطا ہے، گناہ ہے۔ تو کوئی بھی برائی کیوں نہ ہو جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ برائی ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہی اصل میں گناہ ہے۔ تو گناہ کچھ اجتماعی بھی ہوتے ہیں جو سب مل کر کرتے ہیں، اور کچھ گناہ انفرادی ہوتے ہیں جو انسان اکیلا کرتا ہے۔ اور اجتماعی گناہوں کا اللہ کی طرف سے اجتماعی عذاب آتا ہے جس کی پکڑ میں سب آ جاتے ہیں، اور انفرادی گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کا عذاب اسی کے پر، اس کا وبال اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم
ہمیشہ نیکی کا حکم کرتے رہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کیا فرماتے ہیں؟ لتأمرن بالمعروف، اچھائی کا حکم کرتے رہا کرو، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو۔ کیوں کہا کہ بھلائی کو بھلائی سمجھو، برائی کو برائی سمجھو، اچھائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے لوگوں کو روکتے رہو؟ کیونکہ اگر بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے ناپید ہو جائیں گے، لوگوں کو سمجھانے والے کم ہو جائیں گے، برائی کرتا خود دیکھیں گے یا اس کا ساتھ دیں گے یا کمپرومائز کریں گے اور ان کا ساتھ دیتے چلتے رہیں گے، آنکھ بند کر کے بیٹھے رہیں گے، برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے، لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں کروائیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مبادا وہ وقت نہ آ جائے، او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ تم میں جو بہت برے انسان ہوں گے، نافرمان قسم کے انسان ہوں گے، اللہ تمہارے اوپر کیا کرے گا؟ مسلط کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر ایسوں کو مسلط کرے گا جن کے دلوں کے اندر ذرا برابر رحم نہیں ہوگا، وہ ظلم کریں گے، وہ ہم کو تکلیفیں دیں گے، ستائیں گے، ماریں گے، ہر طرح سے ہم کو تکلیف دیں گے، اور ان کی طرف سے ظلم جو ہمارے اوپر کیا جائے گا، یہ ظلم ہماری اپنی ہاتھ کی ہی کمائی ہے، ہم ان کے اوپر بلیم نہیں کر سکتے۔ ایک ظالم بادشاہ اگر ہمارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ حقیقت میں وہ ہمارے اوپر ظلم نہیں، بلکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے اللہ کے رسول کی زبانی؟ ایسوں کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا جو تم میں سب سے برے ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں کن کے ماتحت ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائیں، دوسرے آ جائیں، اچھے آ جائیں، جب ہم اچھے بنیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اچھوں کو ہمارے ساتھ کرے گا۔ ہمارے خالی دعاؤں کے کرنے سے اللہ ان کو ختم نہیں کرے گا۔ آگے جملہ سنیں، ثم يدعو خياركم، پھر تم میں جو اچھے تھوڑے بچے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ دعا کریں گے اللہ ان کو ظالموں کو ختم کر دے، ان کا زور جلدی سے ختم کر دے، سکون والی زندگی ہم کو نصیب کر دے۔ نہیں ہوگا، فلا یستجاب لہم، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ وجہ کیا ہے؟ خباثت عام ہو گئی ہے، گناہ زیادہ ہونے لگا ہے، اچھائیاں کم ہے، لوگوں کو بتانے والے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ظالموں کو مسلط کر دیا۔ آپ لوگ اگر اسلامی تاریخ سے واقف ہوں گے تو اسلام کے اندر بہت سارے، اسلامی تاریخ میں بہت سارے ظالم بادشاہ گزرے ہیں، نام خالی مسلمانوں کو اسلامی حکومت، اور لیکن بادشاہ کیا ہیں؟ ظالم ہیں، اور آج بھی ہیں۔ بہت سارے ایسے ملک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، لیکن مسلمانوں کو ان کے حقوق صحیح معنی میں نہیں مل رہے ہیں، اللہ والوں کو مارا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ان کی جانیں لی جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ پیپر وغیرہ پڑھتے ہوں گے تو معلوم ہوگا ہمارے ہی پڑوس کے ممالک کے اندر کتنے علماء کرام کو مارا گیا، قتل کر دیا گیا۔ الغرض میرے کہنے کا یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ حجاج بن یوسف ایک ایسا ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے جو عوام کو کیا، اچھے اچھے علماء کے اوپر بھی اس نے کیا کیا ہے؟ ظلم اور ستم ڈھائے ہیں، بہت تکلیفیں دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی پیشین گوئی کی تھی۔ حدیث کا مطالعہ کریں گے معلوم ہوگا، اللہ کے وسلم کے الفاظ ہیں یکون فی ثقیف، قبیلہ بنو ثقیف کے اندر ہوگا ایک انسان، کذاب کہا، جھوٹا، ومبیر، اور سفاق قسم کا۔ شراح نے لکھا ہے، ابھی میں نے دیکھا، کذاب سے مراد مختار بن ابی عبید الثقفی، اور مبیر سے مراد اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھے ہیں حجاج بن یوسف، جب بہت زیادہ تکلیف دیا، بہت ظلم۔
ابھی میں اس واقعے کی طول میں جانا نہیں چاہتا، یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کو کیوں مسلط کیا، ذرا اس ٹکڑے کو سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا۔ اسی دور کے اندر جب حجاج بن یوسف مسلمانوں کا بادشاہ تھا اور مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا، تو اس دور کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا۔ لوگ ان کے پاس جا کر شکایت کرنے لگے کہ اے شیخ، اے امیر، اے حضرت، فلانے کا ظلم بہت زیادہ بڑھتے جا رہا ہے، وہ عام تو عوام، اچھے اچھے علماء کو بھی وہ مار رہا ہے، اس کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ان کا جملہ سنیے، یہ کیا کہتے ہیں؟ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا۔ کیا کہا؟ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا۔ حجاج اگر ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے یا اگر ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے یا وہ نہیں سمجھ رہا ہے کیوں اس کو بادشاہ بنایا گیا یا اس سے جو یہ کام ہو رہا ہے، یہ صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اب تم محاسبہ کرنا شروع کرو، اپنے گریبانوں کے اندر جھانکو، اجتماعی طور پر سب محاسبہ نفس شروع کر دو، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا شروع کر دو کہ آخر ہم نے ایسے کیا گناہ کیے ہیں کہ اللہ نے اس کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ یہ تو اس وقت کا واقعہ ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس طرح کے حالات کیوں ہیں؟ صرف اور صرف ہماری اپنی گناہیں ہیں۔ ہم اجتماعی طور پر بھی گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور انفرادی طور پر یہاں تک کہ حالت یہاں تک پہنچی ہے، گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ کتنی ایسی گناہیں ہیں، ہم جو فون لے کر استعمال کرتے ہیں، اس فون کے ذریعے سے ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور گناہ کو ثواب بنانے کے لیے قسم قسم کے جانکاروں کے پاس جا کر فتویٰ لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر کسی نے کہا اس کو برا، تو دوسرے کے پاس جا کر پھر الگ طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ اس کا استعمال صحیح ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، فلانی کمپنی کے اندر شیئر کر سکتے ہیں، اس کا یہ فائدہ نہ۔ ان تمام شبہات اور شک والی چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں جو ہم کو حرام تک لے جاتی ہیں۔ شبہات سے اللہ کے رسول نے بچنے کے لیے کہا، شبہات کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کنیکشن جا کر حرام تک پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے اور گناہوں سے بچنے کی بہت ہی ضرورت ہے، ورنہ اگر ہم ایسے ہی آنکھ بند کر کے مل جل کر گناہ کرتے رہیں گے تو پھر بجائے تکلیف کم ہونے کے دن بدن بڑھتے ہی جائے گی، پھر لاکھ انسان چلائے گا، واویلا مچائے گا، تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اسی کے اندر پھر ہلاک کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ بنو اسرائیل کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ کیوں مارا گیا ان کو؟ کیوں توڑا گیا؟ کیونکہ ایسے ایسے سنگین گناہ کیے ہیں ان لوگوں نے جس کا اللہ کی طرف سے ایسی مطلب اس کے اندر وعید تھی، ایسی دھمکیاں دی گئی تھی کہ اگر اس کے قریب بھی جاؤ گے، پھٹکو گے تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ جو کام کہا جاتا تھا کرو، اس کو نہیں کرتے تھے، اور جس کام سے روکا جاتا تھا اسی کو کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت غالباً معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انما ہلک بنو اسرائیل، بنو اسرائیل ہلاک ہوئی۔ کیوں ہلاک ہوئی؟ کہ ان کی عورتوں نے جو اپنے بال ہے نا، بال، اس کا فیشن اس طرح بنا دیا، سامنے پیشانی کے اوپر چوٹیاں کرنا شروع کر دی۔ باقاعدہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح وَأَخَذَ قُصَّةَ مِنْ شَعْرِهِ، اپنے بال پکڑ کے اس طرح اشارہ کر کے کہا کہ اس طرح، جس کی اسلام کے اندر کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا، جو اسلام کے خلاف ہے، اپنے نبی کی باتوں کے خلاف انہوں نے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ تو اجتماعی گناہ ہوں گے تو اللہ کی طرف سے اجتماعی عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد سب کیا کر دیے جائیں گے؟ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ 5 ایسے گناہ ہیں، 5 ایسے گناہ ہیں، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عذاب بھی نازل فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے،
اور کیا کہا؟ یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، کیا فرمایا؟ خمسن، 5 ایسے گناہ ہیں، اگر ہم اس کو سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری بستی کیا، پوری دنیا اس کے اندر کیا ہے؟ ملوث ہے۔ کیا کہا؟ خمسن، 5 ایسے گناہ ہیں جس کی زد میں سب آئے ہوئے ہیں، اور یہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذابات بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان عذابات کو ہٹانے کے چکر میں ہیں، لیکن گناہوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خمسن اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکہن، اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ 5 ایسے گناہ ہیں، اگر تم اس کے اندر مبتلا ہو گئے، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ نہ کرے کہ تم اس کے اندر مبتلا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے۔ کیا کہا؟ لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط حتی یعلنوا، اگر کسی قوم کے اندر زنا عام ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں علانیہ، ایک ہوتا ہے چوری چھپے کرنا، علانیہ طور پر اس کو برا نہ سمجھا جائے، زنا ہی نہیں، اور بھی کسی قسم کے فاحشات ہوں، ننگا ناچ ہو، عریانیت ہو، یہ سب اگر عام ہونے لگے علانیہ طور پر، تو کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ الا فشا فیہم الطاعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس قوم کے اندر طاعون، پلیگ جو بیماری ہے، اس کو بھیجے گا۔ اب ہم پلیگ کا انتظار نہ کریں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہ کورونا ہے، یہ اومیکرون ہے، یہ ڈیلٹا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، بھلے اگر آپ لوگ کہو کہ یہ بیماری ہے نہیں، اس کی حقیقت نہیں، پھر بھی مسلط کیا گیا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی جاتا ہے بیچارہ اپنے کام کے لیے، لیکن اس کو کسی اسٹیشن یا کسی ایئرپورٹ کے ذریعے سے جانا پڑتا ہے، اس کے اندر بیماری نہیں ہوتی ہے، پھر بھی اس کے اوپر تھوپا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اگر برائیاں عام ہوگی، سب مل کر کریں گے، برا نہیں سمجھیں گے، روکیں گے نہیں، کڑھیں گے نہیں، تو پھر کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ایسی بیماریوں کو بھیجے گا۔ یہاں تک کہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَالْأَوْجَاعَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ، ایسی بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اندر بھیجے گا، ایسی بیماری کے اندر ملوث ہو جائیں گے جو پہلی امتوں کے اندر نہیں تھے۔ آج اگر ہم دیکھیں، سب کا جائزہ لیں، کسی نہ کسی بیماری کے اندر کوئی نہ کوئی نوجوان مبتلا ضرور ہے، کوئی کینسر میں، کوئی ایڈس میں، کوئی فلانی بیماری، کوئی ٹی بی میں، کوئی کچھ ایسی بیماری جس کا نام پہلی امتوں نے، پہلی قوموں نے سنا نہیں، وہ بیماری آج ہے۔ ظاہری طور پر انسان ہم کو ڈیل ڈول والا اچھا خاصا نظر آتا ہے، پھوگا، لیکن اندر اس کے دنیا بھر کی بیماریاں ہیں، دنیا بھر کی غلاظتیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر برائی بھلے وہ نہیں کرتا، لیکن اگر اس کے سامنے ہوتی ہے اور اگر وہ خاموش رہتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا ساتھ دینے والا، اور علانیہ طور پر ہوتا ہوا یہ دیکھ رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو جو آدمی بے قصور بھی ہے، اللہ کا عذاب کا معاملہ ایسے ہی کہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ کسی بستی کے اندر برائیاں زیادہ ہو اور اچھائیاں کم ہو، اللہ کا عذاب آئے گا اور سب مارے جائیں گے، پھر اس کے بعد معاملہ کیا ہوگا؟ انما یبعث الناس علی نیاتہم، آخرت میں پھر معاملہ ہوگا اپنی اپنی نیتوں کے حساب سے وہ اٹھائے جائیں گے، لیکن دنیا کی جو پکڑ ہوگی اس میں سب کے سب آ جائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کامن ہے، عام ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کسی قوم کے اندر ناپ تول کے اندر وہ کمی کرنے لگے، چاہے وہ وزن کرنے والی چیز ہو یا میٹر کے ذریعے سے کاٹ کر دینے والی چیز ہو، ناپ تول کے اندر اگر کمی کرے گا انسان، تو پھر اللہ کی طرف سے ایک دو نہیں، 3 عذاب کا اس حدیث کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے، ابھی میں نے شروع میں کہا نا، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، سب پر عذابات آئے۔ کتنے عذابات؟ ایک عذاب ہے نا، کسی کو چیخ نے، کسی کو پتھراؤ نے، کسی کو غرق کر دیا گیا۔ لیکن قوم شعیب، تھوڑی دیر پہلے، یعنی تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے سورہ اعراف کی تشریح کرتے ہوئے آپ کے سامنے بات آ گئی تھی۔ قوم شعیب کا جب ذکر آیا تو ان کی قوم کیا تھی؟ شرک کرنے کے ساتھ ساتھ ناپ تول کے اندر کیا کرتی تھی؟ وہ کمی کرتی تھی۔ تو ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عذاب کے اندر مبتلا کیا۔
کتنے عذاب؟ 3 عذاب۔ ایک لفظ آتا ہے رجفہ، میں نے کہا تھا نا رجفہ کے معنی آتے ہیں دھسانا۔ کیا معنی آتے ہیں اس کے؟ دھسانا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ زلزلہ، زلزلے کے اندر مبتلا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک دوسرے صیحہ، دھماکہ، بہت خطرناک آواز جس سے ہمارے کان کے پردے پھٹ جائیں، اللہ حفاظت فرمائے، صیحہ کا لفظ آتا ہے۔ تیسری چیز یوم الظلہ، یعنی کہ ان کے اوپر ایسی بدلی آ گئی، ایسا لگا کہ ابھی بارش ہوگی، وہ اصل میں بدلی نہیں تھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو داخل کیا تھا۔ اور ایسے ہی علماء تشریح کرتے ہیں قوم شعیب کے ساتھ جو ناپ تول کی کمی کر رہی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو عذاب دینا ہوا، 1 ہفتے تک پوری ان کی بستی کے اندر ایسی غضب کی گرمی چلی، وہ پریشان ہو گئے۔ آج کل کے جیسے کسی کے گھروں کے اندر اے سی یا اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، کولر کا یا کوئی پنکھے ان کے نہیں تھے اس زمانے کے اندر، ایسی غضب کی گرمی، ایسی غضب کی گرمی، پریشان ہونے لگے، کہیں بھی جاؤ اس گرمی سے بچ ہی نہیں سکتے۔ جب 7 دن گزر گئے، 8واں دن آیا تو دیکھا کہ آسمان کے اوپر بدلی ہے، سب خوش ہو گئے، چلو اب بارش ہوگی۔ سارے کے سارے بستی والے اس بدلی کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے کہ ابھی بارش ہوگی۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی، سب اس کے اندر دھنس گئے۔ دھنسنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایک چیخ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کرائی، جو صیحہ جس کو ہوتا ہے، ایسی چیخ آئی کہ ان کے کان کے پردے پھٹ گئے، ایسا دھماکہ ہوا۔ پھر آسمان سے جو بدلی ہے، بارش کا انتظار کر رہے تھے، اس کے اندر سے آگ برسی اور وہ زمین کے اندر دھنسا دیے گئے۔ یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرے گی، معاملہ کیا ہوگا؟ الا اخذوا بالسنین، لفظ سنین کے معنی آتے ہیں القحط، اس قوم کے اوپر قحط آئے گا، وہ چلائیں گے، واویلا مچائیں گے، پانی کے اعتبار سے ہو، غذا کے اعتبار سے ہو، کسی بھی چیز کمی ہو جائے گی۔ جو چیز ہم کو اشد جس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کو چاہیے ہو، اسی کے اندر اللہ کیا کرے گا؟ کمی کرے گا۔ اخذوا بالسنین۔ اور آپ لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس میں بھی اس کا لفظ آیا ہے سنین کا، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ قحط کے۔ تو سب سے پہلے اگر ناپ تول کے اندر کمی کریں گے تو کیا ہوگا؟ سنین، یعنی کہ قحط۔ پھر وشدت المعونہ، فقر و فاقہ، پائی پائی کے لیے انسان ترسے گا، نہیں ملے گا۔ اسی طرح وجور السلطان علیہم، ایسے بادشاہ کو، ایسے منسٹر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کرے گا جو ان کے اوپر کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا۔ اگر ہم دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، جس کی دکان ہے وہ تو ہے ہی ہے، بلکہ سارے کے سارے بازار کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ سب مل جل کر وہی کام دھوکہ دھڑی کا کرتے ہیں۔ اگر سب کے سب اچھے بن جائیں، ایماندار بن جائیں، تو اس بستی کے اندر اللہ کی طرف سے مدد ہی مدد ہوگی، پھر کوئی انسان پریشان نہیں ہوگا۔ تو کیا ہے دوسری بات کہ جہاں ناپ تول کی کمی ہوگی تو یہ عذابات ہمیشہ ان کے ساتھ لگے رہیں گے، جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تیسری بات کیا ہے؟ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهِيمِ لَمْ يُمْطَرُوا، کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ سالانہ نہیں نکالیں گے، اس کے اندر اگر ڈنڈی ماریں گے تو معاملہ کیا ہوگا؟ آسمان سے بارش نازل نہیں ہوگی۔ اور ایسا ہوتا ہے، بہت ساری ایسی بستیاں ہیں پانی کے لیے ترستے ہیں، کہتے ہیں 2 سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اگر وہ جائزہ لیں تو سب سے بڑا سنگین گناہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ اور یہاں کیا کہا گیا ہے آگے اس جملے کے اندر؟ اللہ کبھی کبھی بارش نازل کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جانور ہیں۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ، اگر اس زمین کے اوپر جانور یا چڑیا یا اس طرح کے پرندے نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قطرہ پانی بھی آسمان سے نازل نہ کرتا۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، 2 ہی ٹکڑے باقی رہ گئے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ چوتھی بات، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اگر اس کو توڑیں گے اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اس کو توڑیں گے، کیا مطلب ہے؟ اللہ کی صحیح عبادت کا حق ادا نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی اوروں کو شریک ٹھہرائیں گے، مشرک بن کر اگر زندگی گزاریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے، رسول کو چھوڑ کر اوروں کے پیچھے چلیں گے، دوسروں کے پیچھے چلیں گے، دوسروں کے نقش قدم پر چلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الا سلط اللہ علیہم عدوا، ایسوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کو مسلط کرے گا۔ کیسا دشمن ہوگا؟ یہاں پر اگر دیکھا جائے خصوصاً اسلامی ممالک کے لیے دھمکی ہے،
الا سلط اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کرے گا عدوا من غیرہم، ان کے علاوہ کا دشمن. وہ کیا کرے گا؟ فَأُخِذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہو سب لے لے گا. یعنی کہ ان کی حکومت چھینی جائے گی، ان کا پیسہ چھینا جائے گا، پھر وہ راستے پر آ جائیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب انسان اللہ کے عہد و پیمان کو پورا نہیں کرے گا، توڑے گا، نبی کی صحیح معنی میں پیروی نہیں کرے گا، تو اللہ کی طرف اس طرح کا عذاب ہے. اور آخر میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اگر کوئی اسلامی ممالک کے بادشاہ یا ائمہ وہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں یا اللہ کی کتاب کے ذریعے سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے فیصلے نہیں کریں گے، تو ایسوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، ان کے بیچ میں پھوٹ ڈالے گا، پھر آپس میں قتل و غارت گری ہو جائے گی اور پھر مارے جائیں گے. یہ تھا اجتماعی معاملہ. انفرادی طور پر دو چار باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، سرسری بتاؤں گا. یہ تو اجتماعی بات ہو گئی. انفرادی کیا ہوتا ہے؟ جب انسان خالق کی نافرمانی کرتا ہے تو مخلوق اس کی نافرمانی کرنے لگتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر میں ہوں یا آپ میں سے کوئی تنہا ہو، اب تک ہم لوگوں کے ہر دل عزیز تھے، لیکن ہم چپ کے گناہ کرتے ہیں. جو لوگ کل تک ہم سے محبت کر رہے تھے، جب ہم اللہ کو ناراض کرنا شروع کریں گے تو وہ ہم سے کیا کریں گے؟ بجائے محبت کے نفرت کریں گے. ہم کسی کی چاہت پیسوں کے یا اور کسی اور کے بلبوتے پر نہیں حاصل کر سکتے. کسی کے دلوں کے اندر محبت ڈالنے والا بھی اللہ ہے اور نفرت ڈالنے والا بھی اللہ ہے. باقاعدہ احادیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے کس کو کہتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. اے جبرائیل، فلانا نام لے کر کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ فلانے بندے سے، فلانا عبداللہ ہے، فلانا زید ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تو محبت کر. جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں. پھر آسمان میں ندا لگائی جاتی ہے، تمام فرشتوں کو بتایا جاتا ہے اے فرشتوں، اللہ فلانے سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی ان سے محبت کرو. پھر سرزمین کے اوپر ندا لگائی جاتی ہے. خالی انسان ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے علاوہ اور مخلوق کے دل کے اندر بھی محبت ڈالتا ہے ان کی. لیکن یہ خالی محبت ہی نہیں ہے، اس کے عکس دیکھو. جب آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اسی طرح کا اعلان کیا جاتا ہے فلانے کا نام لے کر، فلانا وہ عبداللہ ہے، فلانا زید ہے، فلانے خاندان کا ہے، وہ میرا نافرمان ہے، مجھے اس سے نفرت ہے. جبرائیل تو بھی نفرت کر. فرشتوں میں کہا جاتا ہے کہ اس سے نفرت کرو. پھر زمین کے اوپر آواز لگائی جاتی کہ تم سارے کے سارے اس سے نفرت کرو. کل تک محبت تھی، نفرت میں بدلتی ہے. کیسے؟ یہ اللہ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے. یہ ایک بات ہے انفرادی طور پر. دوسرا انفرادی کیا ہوتا ہے؟ آدمی گناہ کرنے کی وجہ سے محبت نفرت میں بدل جاتی ہے. دوسری چیز جس کے لیے ہم سب پریشان ہیں، کافی مدت ہو گئی روزی کے لیے میں پریشان ہوں، کام نہیں ہے، بزنس ٹھپ پڑا ہے، فلانا ہے، جس میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں سب نقصان ہوتا ہے. کیوں؟ یہ ہماری روزی کے اندر کمی کا ہونا، ہماری روزی کے اندر کٹوتی ہونا یا کمی کا ہونا یا بے روزگار ہونا، یہ بھی سب سے بڑا ریزن انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے. جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اس کا نافرمان بنتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی برکت کو نکال دیتا ہے. قرآن کی آیت آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھتے رہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر بستی والے، دیکھا جائے تو یہاں پر اجتماعی لفظ آیا نا، لیکن تنہا ہے. اگر بستی والوں میں سے کوئی بھی ایک انسان کیا کیا؟ ایمان لایا، تقوی اختیار کیا، کیا اللہ کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے میں اس کے اوپر کیا کر دیتا ہوں؟ کھول دیتا ہوں. لیکن اس کے عکس اگر نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقُ مِنْ أَجْلِ ذَنْبٍ يُصِيبُهُ. ایک انسان اگر روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اچانک اس کی روزی چھین لی جاتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس گناہوں کے پاداش میں جو گناہ کیا کر رہا ہے؟ کرنے لگتا ہے. یعنی کہ انفرادی طور پر جب انسان گناہ کرتا ہے تو دوسری بات کیا ہے؟ روزی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. اور تیسری اور آخری بات، ویسے باتیں بہت ساری ہیں اور اس بات کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ اکثر لوگوں کو میں کہتا سنتا ہوں اور کہتے بھی ہیں، یار میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں میرا دل نہیں لگتا، میں عبادت کرتا ہوں، قرآن پڑھنے بیٹھتا ہوں، شیطان بہکاتا ہے، میں فلانا کام کرتا ہوں، ایسا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہے؟ سنو آج ریزن.
جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے تو دل کے اوپر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نقطہ بڑا ہوتے جاتا ہے، اور ایسا انسان کٹر ہو جاتا ہے کہ عبادت کے اندر پھر اس کو مزہ نہیں ملتا، لذت عبادت گناہ کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی تشریح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت انداز میں کی ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جس گھر کے اندر کتا ہو فرشتے وہاں پر داخل نہیں ہوتے نا، جس گھر میں کتا ہو، حدیث کے اندر آیا نا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس ٹکڑے کی تشریح اس طرح کرتے ہیں، فَكَيْفَ يَدْخُلُ الْعِلْمُ الَّذِي هُوَ نُورُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبٍ فِيهِ كِلَابُ الشَّهْوَاتِ، تو اس دل کے اندر کیا فرماتے ہیں، فَكَيْفَ يَدْخُلُ الْعِلْمَ، کیسے علم داخل ہوگا، الَّذِي هُوَ نُورُ اللَّهِ، وہ علم کیا ہے، اللہ کا نور ہے، یعنی کہ عبادت کرنے کے تعلق سے میں بتا رہا ہوں نا کہ علم اللہ کا نور ہے، اس دل کے اندر کیسے آ سکتا ہے جس میں کتوں کی شہوتیں ہوں۔ کلاب الشہوات کا مطلب کیا ہے، ایسی شہوتیں جس طرح کتے کے اندر خواہشات ہوتی ہے، اسی طرح معاملہ کیا ہے کہ انسان کے اندر ایسی شہوتیں ہیں کتوں جیسی، تو جہاں کتا رہتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، تو جس دل کے اندر خالی خواہشات ہوں، گناہ ہی گناہ ہو، تو وہاں پر پھر عبادت کا مزہ نہیں آ سکتا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری عبادت کے اندر ہم کو مزہ ملے، ہم کو عبادت کا مزہ ملے، ٹیسٹ مل جائے، تو ہم کو گناہوں سے اپنے آپ کو جلدی سے اس سے دامن بچانا ہوگا، بچتے رہنا ہوگا۔ کوئی بھی، شروع میں نے کہا جس گناہ کے تعلق سے، سنگین گناہ تو سب جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ اگر ہمارے دل کے اندر کھٹکتے ہیں کہ گناہ ہے، باز آ جاؤ۔ ہم کو اگر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، بچو۔ اگر آپ پھر بھی اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا اور اگر کوئی ایسا عمل کر رہے ہو، کسی جانکار سے پوچھو، فلانا کام مجھے تو اچھا لگ رہا تھا لیکن تھوڑے دن سے میں اس سے مطلب اکتاہٹ محسوس کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ جانکار سے پوچھو، اور ہر اس برائی سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے بچو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے اندر ہمارے لذتیں پیدا کرے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ان تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا کرے، شرک سے، بدعات سے، سنگین گناہوں سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔